بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو بیسن کی روٹی کھانے کے فائدے بتاؤں گا۔ بیسن کی روٹی موٹاپے سے لے کر شوگر تک کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کا روزانہ استعمال آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں لائے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جا سکے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو اس کے فائدے اور بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ بیسن کی روٹی سے تیار کس طرح ہوتی ہے؟ یہ بیسن چنوں سے بنتا ہے اور چنے غذائیت اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بیسن میں فائبر، کیلشیم اور وٹامن موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ گندم کی روٹی کی جگہ بیسن کی روٹی استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہترین فائدہ ملے گا۔ وہ لوگ جو زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں وہ بیسن کی روٹی استعمال کریں۔ اس کے استعمال کرنے سے ان کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بیسن کی روٹی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہوں تو اس کی روٹی آپ لے کر راستے میں کسی جگہ پہ کھائیں تو آپ کئی میل تک سفر کریں تو آپ کو بھوک محسوس نہ ہوگی۔ جو لوگ اپنی صحت کو مکمل فٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ بیسن کی روٹی استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی استعمال کرنے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اور اس کے استعمال سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ جب آپ کے جسم میں آئرن اور خون کی کمی نہیں پائی جائے گی تو آپ کے چہرے پر نکھار آئے گا۔ بیسن کی روٹی ہائی بلڈ پریشر والے مریض کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ بیسن کی روٹی آپ کے دل کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور آپ کے دل کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ دل کی بیماریاں ہمیشہ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ ان جو میں نے طریقے بتائے آپ ان بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں آپ کو بے شمار بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تو بیسن کی روٹی شوگر والے مریض کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ بیسن کی روٹی 3 طرح سے شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پہلے چیز یہ کہ بیسن کی روٹی خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی کنٹرول میں رکھتی ہے، اور بیسن کی روٹی آپ کے معدے کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ ہضم ہونے میں بہت زیادہ آسان ہوتی ہے اور جن لوگوں کے ہضمیں خراب ہوتے ہیں اور انہیں کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تو ان کے لیے بیسن کی روٹی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب آپ کو میں اس کے بنانے کا کچھ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے اور کس طریقے سے روٹی کو بنا کر آپ اس کو استعمال کریں گے۔ بیسن کی روٹی میں اگر آپ ان چیزوں کو بھی شامل کر لیں، یعنی بیسن کا جو آٹا ہوتا ہے اس میں آپ ان چیزوں کو بھی شامل کر لیں، دھنیا، پیاز، مسالہ کوئی بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس بیسن میں ان سب کو شامل کریں اور ان میں پانی ایڈ کر کے پھر اس کو پھیٹ کر اس کو مکس کر لیں، جس طرح بندہ آٹا گوندتا ہے، گوند کر پھر آپ اس کی روٹی بنائیں اور اس کی روٹی کو بنا کر آپ اگر متواتر چند مہینے تک یا چند دن تک بھی آپ اس کو لگاتار استعمال کریں تو اس کی روٹی کے استعمال کرنے سے جتنی بھی چیزوں کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے یہ سب چیزیں آپ کے لیے اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت ہر بندے کے ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بی پی کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، تو اگر ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو اس سے ہم اپنی ان بیماریوں کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ دیسی غذائیں استعمال نہیں کرتے، ملاوٹ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ملاوٹ والی چیزیں استعمال کرنے سے ہر طرح کی بیماریاں لگتی ہیں۔ آپ آج سے کچھ سال قبل چلے جائیں تو ان بیماریوں کا کسی نے نام بھی نہ سنا ہوا ہوگا، بلڈ پریشر کا ہائی رہنا یا دل کی بیماری یا کینسر کی بیماری یا اور ایسی فالج
یا اور ایسی بے شمار بیماریاں جو پہلے وقتوں میں بہت کم ہوتی تھی، وہ اس لیے کم ہوتی تھی کہ وہ لوگ اس طرح کی دیسی غذائیں استعمال کرتے تھے، اور وہ دیسی غذائیں ان کے جسم میں خون کو پورا رکھتی تھی، ان کے جسم کے اندر جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، آئرن کی کمی، خون کی کمی یا مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی تھی وہ ان کو نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے کئی گنا زیادہ صحت مند ہوتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی ہے تو پھر میں نئے طریقے کے ساتھ نئی چیز لے کر آپ کے سامنے آؤں گا۔